مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بدعت کی باتوں میں یہ لڑکا ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا بدعت کی باتوں میں ہم جو ہے ناراض ہو سکتے ہیں، تو اب ہمارے جو یہ بریلوی اور جو شیعہ بھائی ہیں ان سے اگر ہم ناراض ہو جائیں تو یہ کیسے ہے؟ اب ہم ان سے دوستی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دنیاوی وجوہات کی وجہ سے ناراضگی کو اتنا لمبا کرنا یہ بڑی بات ہے۔ ہاں دینی کچھ پابند سے آپ نے دیکھا نا، تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے 3 صحابی، آپ نے 50 جنوں سے بھائی کاٹ کیا، مسلمانوں کو بھی روک دیا، بعد میں بھی بڑے بڑے نیک لوگوں کا آیا جو ایک دوسرے سے کلام ہی نہیں انہوں نے کیا، ان مسائل کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، یہ ٹھیک ہے۔ مگر یہ جو شیعہ حضرات ہیں یا بریلوی حضرات وغیرہ، ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بدعت کو بدعت سمجھ کر قبول کیے ہوئے نہیں ہیں، نہ یہ مانتے ہیں، جو تو اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ مریض ہیں، مرض سے دشمنی ہونی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، تعلق رکھیں، پیار کریں، آہستہ آہستہ ان کو چھڑانے کی کوشش کریں ان چیزوں سے، ورنہ اصلاح ہی نہیں ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بالکل تحریر کرنے کے قابل ہے سونے سے، کہ طبیب کو مریض سے دشمنی نہیں ہوتی، مرض سے ہوتی ہے۔ ہم نے شروع کر دیا کہ مریض بیچاروں کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے بھائی اگر کچھ غلط باتوں میں پھنسے ہوئے تو محبت کر کے ان کا علاج کریں نا، نفرت کر کے چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوگا؟ وہ بدعتی جن کو صحابہ نے یا نیک لوگوں نے چھوڑا تھا، وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، بحثیں ہوئی، حجت تمام ہوئی، نہیں مانے، اپنی گمراہی پر جمے رہے، انہوں نے پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہ ان میں نہیں آتی، یہ تو بالکل دور جاہلیت میں مبتلا بے خبر ہیں، علم نہیں ہے، جو علم پھیلا ہوا اس میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ ان دنوں میں ساتھ ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دیا کہ عالم نے جو ساری دنیا میں گھومتا، میں نے اور بائی چانس سنا جی تو میں نے خطبہ دیا، اس پر نام نہیں لیا ان کا کہ اللہ، اتنی جھوٹی حدیثیں اور بے بنیاد کس سے، اور ایسی باتیں جس سے لڑکے خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، بس ایک آدمی کو اللہ نے قیامت کے دن کہا دوزخ میں چلا جا، تو دوڑ پڑا وہ، تو اللہ نے کہا تو بھاگ گیا، محنت سماج نہیں کی۔ اس نے کہا، میں نے کہا دنیا میں تیرا حکم مانا کوئی نہیں، اب تو نے ایک حکم دیا یہ تو مان لوں، اس لیے بھاگ گیا۔ اللہ نے کہا چل، تو نے میرا حکم مانا، بخش دیا۔ اور ایک دوسرا تھا جس کو جہنم کی سزا دی تو وہ بار بار مڑ مڑ کر دیکھتا تھا، اللہ نے کہا یہ کیوں کرتا؟ اس نے کہا اللہ مجھے تو تیری رحمت سے امید نہیں تھی کہ تو رحم الرائے میں نے دوزخ بھیجے گا، مجھے تو امید تھی تیرے بارے میں تو بخشے گا۔ اللہ نے کہا ہاں کیے تو نے سارے گناہ، مگر امید کی وجہ سے تجھے بخشتا۔ اب بیڑا گرک کرنے والی باتیں، موضوع اور من گھڑت باتیں، قرآن و سنت کے خلاف، لوگوں کو درست کرنے کی بجائے اور زیادہ گمراہی میں دھکیل دیں۔ تو کیا کریں؟ میں نے یہ مثالیں دی کہ علماء تک گمراہ کر رہا ہے، اس لیے شیعہ بریلوی بیچاروں کو کیا کہیں؟ ان میں اگر سینہ چیر کر دیکھیں بریلوی حضرات کا، تو میں نے تجربہ کیا کہ ان کے سامنے نبی علیہ السلام کا ذکر ہو، مدینہ شریف کی بات ہو، تو پاس 3 جانے رش کرتا کہ وہ بیچارے رونے لگ جی گئے آپ کی جدائی۔ کیوں ہم کہیں کہ وہ کافر ہے یا بے دین ہے؟ علم اگر ہے نہیں تو ٹھیک ہے، ہمارا کام علم ان تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ناراض ہو کر چھوڑ دیں۔ یہاں حجت تمام ہوئی، کسی نے ان کا علم نہیں درست کیا، نہ ان تک یہ چیزیں پہنچائیں، ان کی تسلی نہیں کی، فتوے دینے لگ گئے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر نے علاج کی کوشش نہیں کی، جاتے مریض کو انجیکشن دیا، بس مار دیا اس کو۔ جی یہ نا ان بیچاروں کے ساتھ کریں، ہمارے بھائی ہیں، کچھ غلطیاں وہ ہمیں سمجھائیں گے، ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ہم سے ٹھیک